ہیرا منڈی اندرون لاہور کا ایک علاقہ ہے جو طائفوں کی رہائش کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہی محل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے علاقے کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ ہیرا منڈی کیسے وجود میں آئی تھی؟ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، ٹبی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع ناٹولی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے معروف ہے۔ ماضی میں شاہی خاندان کے رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ، جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ آج کل لفظ کوٹھا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا، جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکارہ کہتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھیں اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ شاہی محلے میں جسم فروشی کی ابتدا مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی کے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس پراشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی بازار میں کوٹھے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں لوہاری دروازہ پر بھی ٹکسالی دروازہ پر بھی منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے نام پر منتقل کر دیا گیا۔ ہیرا منڈی کی تاریخ مغل دور میں ہیرا منڈی رقص اور موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر طوائف ثقافت کا مرکز تھا۔ لوگ بصری تفریح اور موسیقی کے لیے یہاں جاتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگرا وزیر اعظم دیہان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ ہیرا سنگھ مہاراجہ رنجیت کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ دیہان سنگھ کی موت کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کی حویلی اور نام کی مناسبت سے لاہور شہر کا یہ حصہ ہیرا منڈی کہلاتا ہے۔